السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کالج پر. آج میں آپ کے سامنے کچھ یونیک ویڈیو لانے والا ہوں جس میں اسلامک سوال جواب ہوگا. یہ بتائیے کہ عمر کون ہے؟ حضرت عمر صحابی ہیں. ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب. آپ یہ بتائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ 10. حضرت عمر کے والد کا نام کیا تھا؟ زور دیجئے دماغ پہ. آپ کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اکرم بھائی آپ یہ بتائیے کہ حضرت عمر کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ یہ سوال کا جواب بتائیے. زور دیجئے دماغ پر. حضرت عمر کے والد کا نام کیا تھا؟ نہیں معلوم؟ ولی احمد صاحب آپ بتائیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کے والد کا نام صرف؟ خطاب. بالکل صحیح جواب، ماشاء اللہ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس صحابی کے بعد خلیفہ بنے؟ اکرم صاحب. حضرت ابو بکر صدیق. ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب. حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ بنے. اکرم صاحب آپ یہ بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 60. 60 نہیں تھی، کچھ اور تھی. دماغ پر زور دیجئے. 80. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ کاشف صاحب. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 63 سال تھی. یہ ہے صحیح جواب. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. تو اسی کے ساتھ سوال کے سلسلے کو آگے بڑھا دیکھتے ہیں کس کا بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ ولی احمد. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. 1 2 3. زور دیجئے دماغ پہ. فاروق. بالکل صحیح جواب. ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق تھا. سامنے چھٹا سوال ہوگا کاشف سے. کاشف صاحب آپ یہ بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کب شہید ہوئے؟ 63 سال کی عمر میں. یہ تو صحیح جواب ہے، 63 سال کی عمر میں شہید ہوئے. لیکن میرا پوچھنے کا جو مقصد ہے وہ کس تاریخ کو، کس مہینے میں شہید ہوئے؟ کرم صاحب زور سے بولیے. 1 محرم. گھبرائیے نہیں بھائی، زور سے بولیے تھوڑا. 1 محرم کو. بالکل صحیح جواب. 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. چلو آگے بڑھتے ہیں. 7واں سوال ہے ولی احمد سے. سوال یہ کہ محدث کسے کہتے ہیں؟ پھر سے سوال کیجئے. محدث کسے کہتے ہیں؟ سوال نہیں سمجھ میں آیا. محدث نہیں، محدث کسے کہتے ہیں؟ تو محدث کہتے ہیں جس سے رب کلام کرے. ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کا محدث بتایا ہے. سوال کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھتے ہیں کاشف صاحب سے کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کسی کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بدعت کا ہے کاشف صاحب نے. حالانکہ بدعت یہ نہیں ہے. دماغ پر زور ڈالیں، آپ پاس پہنچ رہے ہیں، لیکن بدعت کسے کہتے ہیں وہ نہیں بتا پا رہے ہیں. اکرم صاحب بدعت کسے کہتے ہیں؟ بندگی کرنا. زور سے بولیے. بندگی کرنا. ولی احمد صاحب بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا. بالکل صحیح جواب. دین میں کوئی نئی بات کو پیدا کرنا اور اسے دوسرے کو کرنے کو کہنا، اسے بدعت کہتے ہیں. سوال کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے کاشف صاحب؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ صحابی تھے. زور سے. صحابی تھے. بالکل صحیح جواب. صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. سوال نمبر 12 ولی احمد سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی تھی؟
کیونکہ کفار کے ظلم سے پریشان ہو کر. غلط جواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت رب کے حکم سے کی تھی. کفار تو پہلے بھی پریشان کر رہے تھے. اسی سوال کے سلسلے میں آگے بڑھاتے ہوئے ہم پوچھیں گے کاشف صاحب سے کہ سیس علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے. بالکل صحیح جواب. ماشاء اللہ. ولی احمد اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے کو. ماشاء اللہ. ولی احمد نے بالکل صحیح جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کہتے ہیں. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ یہ بہت آسان سوال ہے. یہ بہت مشہور ہے کہ حضرت علی کا لقب کیا تھا. کاشف صاحب دماغ پر زور ڈالیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اسد اللہ تھا. سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 60. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 سال نہیں تھی. حضرت علی کی عمر 63 سال تھی. اگلا سوال ہے ولی احمد سے. حضرت علی کا قبر مبارک کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک کہاں ہے؟ مدینہ میں. غلط جواب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نجف میں ہے. اگلا سوال، سوال نمبر 19. حضرت علی کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت گھبرائیے مت، آرام سے بولیے. آپ کو پتا ہے، مجھ کو معلوم ہے آپ کو پتا ہے. آرام سے بولیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے. بالکل صحیح جواب. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حیدر کس صحابی کو کہتے ہیں؟ کیا بولے؟ حیدر کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بالکل صحیح جواب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر قرار کہا جاتا ہے. اگلا سوال اکرم صاحب سے. صدیق کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بالکل صحیح جواب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہے. اب بہت ہی کم سوال بچ چکے ہیں. سوال نمبر 23. اطاعت گزار کا معنی کیا ہے؟ ولی احمد کیا بولے؟ اطاعت گزار کا معنی کیا ہے؟ نہیں سمجھا. اطاعت گزار عبادت کرنے والا. عابد کے معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا، عبادت گزار. اطاعت گزار کا معنی کیا ہے؟ اطاعت کرنے والا. فرما بردار اطاعت گزار کا معنی ہے. اگلا سوال ہوگا کاشف صاحب سے. سنت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں. بالکل صحیح جواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. اگلا سوال ہے اکرم صاحب سے. سنت کا معنی بتائیے. سنت کا لغوی معنی بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا. یہ سنت کی تعریف ہے. سنت کے لغوی معنی کیا ہے؟ ولی احمد صاحب سنت کے لغوی معنی بتائیے. طریقہ. بالکل صحیح جواب. سنت کا لغوی معنی طریقہ ہے. میرے بھائی آج کے سوال جواب کا سلسلہ یہی ختم ہوا. اب وقت آ گیا کہ آپ کو پتا چلے کہ آج کا ونر کون ہے. تو آج کے ونر ہے ولی احمد. تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے چینل کی طرف سے جو بھی ونر ہوگا اسے پرزینٹ دیا جائے گا. تو آج کا پرزینٹ وصول کرنے کے لیے ولی احمد تشریف لائیے. تالیاں.